نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ آیت مبارکہ جس کی ابھی ہم نے تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے، سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 112 سے ہو رہا ہے۔ کل گزشتہ آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے خرید لی ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت عنایت فرمائی۔ اب یہ جو جن اہل ایمان نے اللہ کو اپنی جانیں دی ہیں، اپنا مال دیا ہے، اس کے بدلے میں ان کو جنت مل رہی ہے، تو یہ تو اب دل کی بات ہے۔ ایک تو وہ خاص واقعہ تھا جس موقع پر یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، جس کا میں نے کل ذکر کیا کہ مدینہ منورہ سے 70 مرد اور 2 خواتین، وہ ایمان تو یہ پہلے لے آئے تھے، کچھ تو وہ تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، کچھ وہ تھے جو مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ لیکن پھر یہ اس سال حج کے لیے جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے گفتگو بھی کی اور آپ سے پوچھا بھی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں ہوئی، اور انہوں نے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی چاہت بتائی، اپنی بتائی، اس کا انہوں نے عہد کر لیا، کہا جی ہم اس کو کریں گے، اور وہ پھر زندگی بھر 1 انچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان پہ آزمائشیں تو بہت وہ آئی، بڑی بڑی، آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر کتنی بڑی آزمائش تھی، پھل تیار ہیں، پکے ہوئے ہیں، پورے سال کا ان کا معاشی انحصار انہی پھلوں پر ہے، کھجوروں پر ہے، لیکن عین اس وقت جب کہ انہوں نے وہ کھجوریں اتارنی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم آ گیا اور یہ صحابہ کرام اس آزمائش میں آ گئے کہ وہ اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کی رسول کی بات پر لبیک کہیں، اور وہ 100% اس آزمائش میں پورے اترے۔ تو ایک تو وہ واقعات تھے جو صحابہ کرام کے دور میں کوئی خاص واقع ہوئے، تمام صحابہ کرام کی زندگی کچھ ایسی تھی،
اور ایک پھر صفات ہیں کہ آنے والے دور میں ہر بندہ اپنے آپ کو خود قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھے کہ آیا میں نے بھی اللہ سے جان اور مال کا سودا کر کے اور جنت لے لی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. تو یہ آیت نمبر 112 اس کے ساتھ آئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کا اپنی مالوں کا سودا کر لیتے ہیں اور ان کے بدلے میں ان کو جنت مل جاتی ہے تو وہ مخصوص صفات ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی جو صفت قرآن نے ذکر کی ہے وہ ہے التائبون. التائب ہم اس کا معنی کر دیتے ہیں توبہ کرنے والے ہیں، لیکن اس کا لفظی معنی التائب کہتے ہیں پلٹنے والا، یعنی غلطی کر کے خطا کر کے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی تو اس کے اوپر اصرار نہ کرے بلکہ التائب پلٹ آئے. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ کل بنی آدم الخطاؤن، آدم کے جتنے بھی بچے ہیں اولاد ہیں ان سے خطائیں ہوگی، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو خطا کے بعد انہیں احساس ہو اور وہ اپنی خطا اور غلطی سے پلٹ آئیں. اور اس پر اللہ کو خوشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جب انسان اپنی خطا سے اپنی غلطی پر اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اور ایک آنسو جو نکلتا ہے اس کا اپنی خطاؤں کو یاد کر کے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. 2 قطرے انسان کے جسم سے نکلتے ہیں، اس جسم پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے. ایک شہید کے خون کا قطرہ جب وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اس کی بخشش کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہ غلطی کرنے والا خطا کرنے والا جب تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنی خطاؤں کو یاد کرتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے تو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. تو سعادت تو بہت بڑی ہے، لیکن بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے. تو التائب پلٹ کر آنے والا، توبہ کرنے والا اپنی خطا سے. کیوں؟ یہ سب سے پہلے نمبر 1 پہ صفت کو رکھا، اس لیے کہ توبہ سے گن صاف ہوتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے. جب گند صاف ہو گیا، صفائی ہو گئی، اب آپ اس کے اندر اچھے پودے لگائیں. اب پودے کس چیز کے ہیں؟ عبادت کے. اللہ عبیدون، اب آپ عبادت کریں اللہ کی، اب نماز پڑھیں، اب ذکر کریں، تسبیح کریں. دیکھیں صفائی تو ہو گئی، توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی. اب عبادت کے پودے وہاں پر سجائیں اور اس کو خوبصورت بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جنہوں نے گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک خرید و فروخت کی ہوئی ہے اور اس کے بدلے میں جنت لی ہوئی ہے. اب وہ چیک کرتے رہے اپنے آپ کو. الحامدون، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے. حمد شکر کے معنی میں بھی آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. جیسے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اللہ کے نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. یہ ایک احساس ہوتا ہے انسان کو جب کہ کسی کو یہ جلدی یہ توفیق ہو جاتی ہے، کسی کو دیر سے ہوتی ہے. بہرحال مرنے سے پہلے ہو جائے
تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ احساس ہے کہ انسان کو دیکھیں، ہمارے پاس آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، سخت گرمی اور لو چلتی تھی. ایک نوجوان پنجاب سے آیا ہوا تھا اور عمر زیادہ نہیں تھی اس کی، ابھی 18 بھی پوری نہیں تھے، 18 کے قریب تھا. تو یہاں کسی گھر میں بیچارہ رہ رہا تھا. اس نے مجھے بتایا، کہا کہ جی میں پورے دن میں 24 گھنٹے میں مجھے ڈاکٹروں نے صرف ایک گلاس لکوڈ، خواہ وہ اس میں پانی ہو، چائے ہو جائے، جوس ہو جائے، دودھ ہو جائے، اس سے زیادہ میں نہیں پی سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایک قطرہ پیشاب بھی نہیں آتا. اور ہم جو افطاری کے ٹائم میں پورا جگ پی جاتے ہیں، اور پھر یہاں 2 بوتلیں پی گئے پانی کی تراویح پڑھتے ہوئے، پھر گھر گئے سحری سے پہلے، سحری میں. تو مجھے آج تک جب وہ خیال آتا ہے اس بچے کا، تو بے ساختہ زبان پہ اللہ کا شکر آتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ یہ صحت کا اچھا ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ بیچارے مقصد یہ کہ اس طرح کی آزمائش میں آ گئے کہ ان کی صحت نہیں رہی، وہ کتنی تکلیف کے اندر ہے. تو یہ الحامدون، یہ نعمت ان کو نصیب ہوتی ہے جو دل میں اللہ کے ساتھ سودا کر چکے ہیں. تو یہ جو سب سے پہلی جو وہاں پر ذکر ہے نا، یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال تو جب ضرورت ہوگی ہوگا، جب ضرورت پڑے گی ہوگا، لیکن یہ تو روز مرہ زندگی کا 24 گھنٹے کا حصہ ہے کہ انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان استغفار پڑھتا، انسان عبادت کرتا، انسان اللہ کی نعمت پا کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں، یہ آپ یہاں یہ ایڈ کر لیں، یہ جو یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ بھی توفیق ان لوگوں کی ہوتی ہے جن میں یہ صفات موجود ہوں. جن میں یہ صفات نہ ہو تو ان کی تو حالت یہ کہ آپ کے ملک پر کوئی آزمائش آئے، ان کے ٹکٹ پہلے سے بنے ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے، وہ پھر ملک کا دفاع یا قوم کی خدمت نہیں کرتے. کیوں؟ ان میں التائبون العابدون الحامدون یہ صفات ہی نہیں ہوتی ہیں. جن میں یہ صفات ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں اب یہ ایک آزمائش آئی ہے، اب اس کے اندر بھی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس آزمائش میں بھی ہمیں پورا اتارے. یہ ساری چیزیں آپس میں ملتی جا رہی. یہ غزوہ احد کے موقع پر جو کچھ لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، قرآن کریم نے جو غزوہ احد پہ سورہ آل عمران میں تبصرہ کیا تو اس میں یہی فرمایا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. یہ پہلے کی کوئی خطا تھی، جس خطا کی وجہ سے یہاں میدان جہاد میں قدم اکھڑ گئے. اور جب پہلے سے انسان روحانی اعتبار سے تندرست ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں پر بھی جیسے صحت کے اعتبار سے تندرست ہوتا ہے تو دعوتوں میں وہی کام دکھاتا. جو بیچارہ معدے کا مریض ہو تو وہ وہاں بھی بیچارہ ایک طرف ہو کر اور تھوڑا سا کوئی سلات ولات لے کر اس پہ گزارا کر رہا ہوتا. تو اسی طرح جو روحانی صحت مند ہوتا ہے تو وہ پھر جب آزمائشوں کے موقع پر ثابت قدمی دکھاتا. تو یہاں فرمایا السائحون، سیاحت سے ہے، اور سیاحت کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں یہ عام لفظ ہے، اور لیکن قرآن کریم نے اس کو عام سیاحت کے معنی میں استعمال نہیں کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد پر جانا. پہلے امتوں میں یہ تھا کہ سیاحت یہ ہوتی تھی کہ جناب جنگلوں میں نکل جاتے تھے، پہاڑوں میں نکل جاتے تھے، جس کو رہبانیت کہتے تھے، وہ سیاحت اس طرح کرتے تھے. لیکن قرآن نے اس کو
आसाइमून के माने में, रोजे के माने में इस्तेमाल किया। और इसका आपस के अंदर कनेक्शन भी है कि सियाहत करने वाले भी जंगलों में जाकर उस टाइम, ये अभी वाले सयाह नहीं जो जाते हैं और जनाब ठीक ठाक खाते हैं, वो सियाहत करते थे जंगलों में, पहाड़ों में चढ़कर भूखे रहते थे। तो रोजे के अंदर भी चूंकि इंसान भूखा रहता है, इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इसमें गैर फितरी इबादतें कि बिला वजह बीवी बच्चों को छोड़कर सालों साल महीनों महीनों कहीं चले गए, ऐसा नहीं। इसमें यह है कि आप जिहाद में गए, आप तबलीग में गए, आप किसी बुजुर्ग के पास अपनी इस्लाह के लिए चले गए, आप हज के लिए गए, आप उम्रे के लिए गए, फिर वापस अपने घर आ गए। और ये फिर यहाँ ये लफ्ज रोजे के माना में इस्तेमाल हुआ कि इबादत करने वाले, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, रमजान के रोजे रखने वाले, और अर्राकिऊन साजिदून रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, यानी नमाज पढ़ने वाले। ये तो हो गई जाती इस्लाह और जाती इबादत। लेकिन मुसलमान की इबादत और उसकी फिक्र अपनी जात पर खत्म नहीं होती, इसलिए फरमाया अल आमिरून बिल मारूफी वन्नाहूना अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले, यानी अपनी जात से बाहर निकलकर दूसरों की इस्लाह की भी फिक्र करने वाले। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, ये जो आखिरी लफ्ज है ये इन तमाम सिफात के लिए जामे है कि अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले। अब हुदूद की हिफाजत कौन करेगा? जिसको हुदूद का पता होगा। अब मस्जिद की हुदूद हमें मालूम हो कि मस्जिद की हुदूद है, तो एतकाफ में जो बंदा बैठा होता है वो उसकी हिफाजत करता है, फिर भाई ये मस्जिद की हुदूद है। और जिसको पता ही नहीं होगा वो बाहर सड़क पे भी निकल जाएगा। इसी तरह अल्लाह की हुदूद को जानना यानी दीन का इल्म हासिल करना, कि उसको दीन का इल्म हो ताकि कभी ऐसी कोई आजमाइश आती है तो उसके ऊपर पूरा उतरे। अब वजू के हुदूद हैं, वजू पूरा कौन करेगा? जिसको वजू का अहकामात मसाइल पता होंगे। इसी तरह रमजान का रोजा है, रोजे की हुदूद है, तो वो उसको वही पूरा करेगा जिसको पता होगा। नमाज के अंदर नमाज कैसे पढ़नी है उसकी एक हुदूद है, वही बंदा सही अदा करेगा जिसको उसका पता होगा। अब यहां दो बातों पर वह है कि एक तो ज्यादा जोर दिया गया नमाज पर, इसलिए कि हर हुक्म को एक एक मरतबा, अत्ताइबून एक मरतबा आया, लेकिन नमाज के लिए दो सीगे आए, अर्राकिऊन साजिदून, रुकू करने वाले और सुजूद करने वाले। इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। अगर नमाज बीच से निकल जाए तो इंसान का दीन पूरा का पूरा बर्बाद और तबाह और खराब हो जाता है। और फिर अगली बात जो इसके अंदर हुदूद की आई है, हुदूद का पता होना चाहिए। हुदूद का पता नहीं होगा इंसान गलती करेगा, और बाद मर्तबा फिर ऐसी गलती हो जाती है कि जो इंसान के लिए दुनिया और आखिरत दोनों की खराबी और बर्बादी का जरिया बनती है। एक बुजुर्ग थे, उनका एक मुलाजिम था, नौकर था जो उनकी खिदमत करता था, और उन बुजुर्गों के पास मेहमान भी कसरत से आते थे। कोई अपनी सलाह के लिए आता, कोई मसला पूछने के लिए आता। ये जो खादिम थे, मुलाजिम थे, इनकी बार बार शिकायत आ रही थी। आने वाले मेहमान शिकायत करते थे कि इसका रवैया हमारे साथ सही नहीं। एक दिन कुछ लोगों ने ज्यादा शिकायत कर दी। उस दिन उन बुजुर्गों ने उसको बुलाया और उसको कहा कि मियां क्या बात है, तुम लोगों को क्यों तंग करते हो? उसने कहा हजरत आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं तो किसी को तंग नहीं करता। कहना तो वो ये चाहता था कि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन उसकी जुबान से निकला कि हजरत आप झूठ बोल रहे हैं। वो उसने इतना कहना था कि उन बुजुर्गों ने सर झुकाया और फरमाया अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। किसी ने पूछा हजरत क्या हुआ? फरमाया गलती मेरे से हो गई।
مجھے اسے یوں مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو تنگ کیوں کرتے ہو، مجھے اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ جو شکایت لگا رہے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، تحقیق کرنی چاہیے تھی اس بات کی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ توفیق کیوں ہوئی کہ ان کو حدود اللہ کا پتہ تھا کہ خطا میرے سے ہوئی ہے۔ جب حدود اللہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ انسان غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے غلطی کیا ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، تو اب وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے آخر میں فرمایا نا والحافظون لحدود اللہ، تو مطلب کہ ہمیں اشارہ دے دیا گیا کہ جب ہم اس لائف کے اندر آ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہیں جان اور مال کا، تو پھر ہمیں تھوڑی فکر کرنی ہوگی، ان چیزوں کی معلومات اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اس پر پھر فرمایا وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنائیں جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ تو انہوں نے ایک فانی چیز دے کر اللہ سے ایک باقی چیز لی ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں نا، اگر ہم کسی اچھے علاقے میں اچھا خوبصورت بڑا گھر لینا چاہیں تو پھر ہمیں اپنی چھوٹی موٹی چیزیں بیچنی پڑتی ہیں۔ علاقے کے پلاٹ بیچ کر، گھر کا سونا بیچ کر، گاڑی بیچ کر کسی اچھے علاقے میں بڑا سا گھر جا کر لیتے ہیں۔ تو جنت سے تو اچھا علاقہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اب جنت میں گھر لینا ہے تو لہذا یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کا سودا اللہ سے کرنا ہوگا، اور پھر اللہ پاک وہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ وقت تھوڑا ہے کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت آ جائے، آنے والے لمحے کا کوئی پتہ نہیں کہ زندگی نصیب ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب